وقال الذی اشتراہ من مصر، اور جس نے مصر میں اسے خریدا، اس نے کہا لمراتے ہی، اپنی بیوی سے، گھر لے کے گیا اور جا کے بیوی کو حوالے کیا اور اسے کہا اکرمی مسواہ، اس کو اچھے طریقے سے رکھنا، اعزاز اور اکرام کے ساتھ رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا۔ اب دیکھیے وہ یا تو بادشاہ ہے یا بادشاہ کا کوئی بڑا وزیر ہے، تو اس درجے میں وہ بھی جہاندیدہ آدمی ہوگا نا، جس کے گھر میں تعویل الاحادیث سیکھنی ہے تو اس کو بھی جو کوئی تعویل حدیث آتی ہوگی نا۔ وہ پہچان گیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ کسی شریف گھرانے کا لڑکا ہے، کیا معلوم کس طرح یہاں پہنچ گیا، تو اس کو اچھے طریقے سے رکھنا، اعزاز سے رکھنا، اکرام سے رکھنا، عسیٰ ینفعنا، یہ ہمیں نفع، امید ہے نفع دے گا، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں گے، یعنی اس نے سوچا جو میں نے سوچا ہوا ہے اگر یہ ویسا ہی نکلا تو ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیتے ہیں، بھائیوں نے جو کام کیا، قافلے والوں نے جو کام کیا، اب جو آگے جو کچھ بھی ہوگا یہ سب اللہ کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ پلان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو یہ سارے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں گویا اللہ کے ارکارے ہیں۔ اب اگلی بات یہ سوچنے کی ہے کہ اس کام پر انہیں ثواب ملے گا؟ اللہ کا کام کیا نا، نہیں ملے گا، گناہ ملے گا، کیونکہ غیر شرعی کام کیا شیطانوں والا کام ہے، لہذا ان کے کھاتے میں، ان کی بیلنس شیٹ میں تو ڈیبٹ جو ہے نا وہ گناہ لکھا گیا، لیکن یہ کہ منصوبہ اللہ ہی کا آگے چلا ہے، یہ ذہن میں ضرور رکھیے، اس لیے کہ بعض لوگ جن کو اللہ اقتدار دے دیتا ہے ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہمیں اللہ نے اقتدار دے دیا، ہمیں کسی جماعت کی امیر بنا دیا، اب ہم جو بھی کریں گے وہ اللہ کی طرف سے گویا گارنٹیڈ ہے۔ اور نہ پاجی، بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، شیطان نے آپ کو بڑی پٹھی پٹی پڑھا دیتی ہے، اس طرح نہیں ہے، آپ شریعت کے پابند ہیں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے خضر کو ہر موقع پہ کہا یہ کیا کیا ہے تو نے؟ موسیٰ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں، تو وہ ٹوکیں گے، وہ نہیں یعنی منکر کریں گے، تو ان میں سے کوئی ثواب کمانے والا نہیں ہے، سب گناہ کمانے والے ہی ہیں، لیکن منصوبہ اللہ ہی کا آگے بڑھا رہے ہیں اپنی بدنیتی کے باوجود۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اسے احادیث کی تعویل، اس کی گہرائی، اس کی حقیقت، بات کی تہ تک پہنچنے کا علم عطا کریں۔ اس کی بس اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے نا کہ دنیا کے علم کی بھی کتنی اہمیت ہے۔ نبی بنانا ہے تو اس سے پہلے جہاندیدہ بھی بنانا ہے، تو اس کے لیے اب مصر کا سفر، اور چلیں یہ نقطہ بھی ذہن میں آ جانا چاہیے، یہ علم جو ہے نا یہ ٹھوکریں کھا کے ہی حاصل ہوتا ہے، یہ اکیڈمیوں میں نہیں حاصل ہوتا، یہ درسگاہوں میں نہیں حاصل ہوتا، یہ خانقاہوں میں بھی نہیں حاصل ہوتا، یہ مدرسوں میں نہیں حاصل ہوتا، یہ نبی کے پہلو میں بھی بیٹھ کر نہیں حاصل ہوتا۔ اگر بات تزکیہ کی ہوتی تو نبی سے بہتر تزکیہ کون کر سکتا ہے؟ نہ، اس کے لیے چلیں، اس کے لیے زلیخا کے بھی تو وہ سارے مکر و فریب سے گزر کے تو یہ علم حاصل ہوگا نا، اس کے بغیر نہیں حاصل ہوتا۔ جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ تو حقیقت تک پہنچنے کے لیے کچھ دکھوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، کچھ غم و اندوہ کی وادیاں جو ہے وہ کراس کرنی پڑتی ہیں۔